الرحیم اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَ عَلِمُ پہلے سے بہتر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَ عَلِ محمد۔ میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے۔ ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے۔ رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ جس بندے کو یقین ہے کہ صلوات پڑھنے سے اندر کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں، وہ ایسی صلوات پڑھے کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربت بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر الدوی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ اچھا آپس دی گل ہن سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا سپیکر کوئی مخلوق جی سمجھ ہے، میں نے اپنی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلو مالک امام حسین علیہ السلام قبول فرمان۔ ذرا حال بند ہے نا تو اس دی بھی وجہ ہے۔ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ، آپ کا آنا ذاکرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا۔ مالک بانی خمسہ جس بھائی نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی حوالے سے حصہ لیا ہے، مالک تمام کی محنت، نوکری، ڈیوٹی، خرچ اخراجات، لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا۔ مالک برادر محترم جناب ساجد نیر صاحب کی محنت قبول فرمائے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا۔ مالک جتنے عزادار اس ذکر میں تشریف فرما ہے، باہر ہیں یا اندر ہیں، مالک تمام کی ڈیوٹی قبول فرمائے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا۔ مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔
مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد حسین نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ایسی صلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اللہ اہلیان پنڈ دادن خان، بڑا نام ہے آپ کا عزاداری میں، اور پھر آپ مولا کے منظور نظر لوگ ہیں، پورا ورلڈ آپ کو جانتا ہے۔ بانی کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، میرا خیال ہے پورا سال ہی وہ محنت کرتا ہے کسی ایک مجلس کے لیے بھی، تو مجلسوں کی زینت بننا چاہیے عزاداروں کو۔ اسی تو نوکر ہاں تواڈے، اسی تو ڈیوٹی کر کے ٹری جانا ہے۔ مہربانی کرو تو سارے عزادار دو دو قدم اگے آؤ، کٹھے ہوو، مجلس دا ماحول بناؤ تاکہ اچھے طریقے نال مجلس پڑھی جائے۔ تسی آؤ گے تو وہ بھی آ جان گے، ایک ایک قدم تسی بھی آؤ۔ قبلہ علامہ صاحب ایک قدم، مہربانی اچھا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اجازت ہے؟ نوکری بابا جی شروع کریے۔ چلے 4 مشرے میں حالات حاضرہ پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کس کس فعل کو پاس کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 4 مشرے پڑھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس سمت جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پٹیاں بندھی ہیں، پٹیاں بندھی ہیں نسل امیہ کی دید پر۔ بھائی میں نوکر ہوں جی بھائی جان، آپ کہہ دیں آواز صاف نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے ذاکر اپنے اندر سے ہی کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ جب سمجھ نہیں آ رہی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، بہرحال مجھے منحالہ جانا ہے ڈیوٹی پہ، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی، سارے عزادار کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا ایک منٹ میری بات سنیں جی، اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ اچھا اب 4 مشرے پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ پٹیاں بندھی ہیں نسل امیہ کی دید پر، کروا رہے ہیں پاس یہ بل ایک پلید پر۔ کیا بات ہے، سپیکر تو بڑے تو ٹھیک سمجھ آ گئی، اور ماشاءاللہ سارے رل بھی گئے ہیں مجلس، گستاخی نہ ہو جائے، ناراض بھی نہ ہو جائے، ایسے کی کریے پھر۔ پٹیاں بندھی ہیں نسل امیہ کی دید پر، کروا رہے ہیں، میں چوتھے مصرے تے گل نہیں مکان لگا، شرط ہے بندہ حسینی ہوئے تو وہ بولے گا کروا رہے ہیں پاس یہ بل ایک پلید پر، اور بل پاس کر دیا تھا یہ کربل حسین نے، کرتے رہیں گے ماتمی لعنت یزید پر۔ میں نوکر جو، میں نوکر جو، میں نوکر جو۔ میں نوکر ہوں توڑا، میں لکھ واری پڑھتا ہوں بھائی، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں۔ یقیناً ساجد نیر صاحب لائیو سن رہے ہوں گے، لیکن بھائی جان معذرت، مالک مجھے سارے عزاداروں نے کہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے سپیکر میں نے نیچے کر دیا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی اور سارے ان لوگوں سے کہ جنہیں برا محسوس ہوا ہو۔ بل پاس کر دیا تھا یہ کربل حسین نے، کرتے رہیں گے ماتمی لعنت یزید پر۔ حسین والو اٹھو، آؤ ایک کام کرو، یہ بل ہو پاس تو پھر جنگ کا انتظام کرو۔ حسین والو اٹھو،
آؤ ایک کام کرو، یہ بل ہو پاس چوتھے مصرے تے جیڑا بندہ نہ بولیا میں سمجھا گا کہ اس نے پتہ ہی کو نہیں مجلس کی میں سنی دیئے حسین والو اٹھو آؤ ایک کام کرو، یہ بل ہو پاس تو پھر جنگ کا انتظام کرو۔ عجیب لوگ ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نبی کے لال کے قاتل کا احترام کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ عجیب لوگ ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نبی کے لال کے قاتل کا۔ لفظ ہے بل، آ رہی آواز؟ ان ٹھیک ہے نا؟ ان ٹھیک ہی رہے گی۔ بل میں تو لا دینا جب سمجھ ہی نہیں ہونی، میں تے کر دینا جی، میں تو پڑھتا رہوں گا، من کو نہیں مسئلہ۔ لفظ ہے بل، بل کے معنی ہے مسبدہ، قانون۔ ایک کاغذ اسمبلی ہال جاتا ہے، اس پہ ممبران اسمبلی دستخط کرتے ہیں، سینٹ سے دستخط ہوتے ہیں، وزیر اعظم دستخط کرتا ہے، آخر میں صدر مملکت دستخط کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کاغذ اسمبلی جاتا ہے، پھر اسپیکر قومی اسمبلی اس کو پاس کرتا ہے، پھر وہ قانون بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بل۔ دوسرا بل لفظ ہے، اس کا معنی ہے سوراخ۔ ہون میں نو شک ہے، ہون تو نو سمجھ آئیے، تسی بولے ہو تو میں نو شک ہو گیا، ہون ٹھیک ہو گیا کام۔ دوسرے بل کا معنی ہے سوراخ، کیڑے مکوڑوں کے رہنے کی جگہ۔ کیڑے مکوڑوں کے رہنا ایتھے ہی رہنے بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اے جو بولتے پہن تو مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھ ہم دی پئی ہے، کیڑے مکوڑوں کے رہنے کی جگہ۔ جی پاکستان کا امن خراب ہو رہا ہے، شیعہ سنی لڑائی ہونے جا رہی ہے، قوم کے حالات ٹھیک نہیں ہے، جنگ ہونے جا رہی ہے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے مشورے پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا کون سا مشورہ؟ میں نے کہا بل میں گھساؤ بل۔ تھوڑی کیا بات؟ مالک تو سلامت رکھن۔ میں نے کہا میں مشورہ دے رہا ہوں، اس پہ عمل کرو، امن خراب نہیں ہوگا۔ کون سا مشورہ؟ میں کہتا ہوں بل میں گھساؤ بل تو امن کی شنید ہو۔ ہم چاہتے نہیں ہیں لڑائی مزید ہو، ہم سے نہ ہوگا مولوی ممکن نہیں ہے یہ، جس دل میں ہو حسین اسی میں یزید ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نوکر جو لکھ واری آئے ہم سے نہ ہوگا مولوی ممکن نہیں ہے یہ، جس دل میں ہو حسین اسی میں لعنت میں ہے اٹا ہوا چہرہ یزید کا۔ مصرا میں وڈا پڑھیا، میں امام حسین دے پتران دی قسم میں اس گلی چو ہی گزر گیا جتے داد دی طلب ہوندی۔ دادو محمد دی تھی دی بھائی یہ میری نسلہ یاد رکھن گیا، داد علی گل نہیں دعا علی گل ہے، تے پنڈ داد تو انہوں نے بھی پتا بڑھیری ٹھیک دی، ٹھیک ہے نا۔ مصرا میں بڑا وڈا پڑھیا ہے، جڑے بندے چپ کر گئے نے مولا انہوں نے اور سلامت رکھے۔ لعنت میں ہے اٹا ہوا چہرہ یزید کا، پردہ رخ پلید سے ایسے ہٹا دیا۔ لعنت میں ہے اٹا ہوا چہرہ یزید کا، پردہ رخ پلید سے ایسے ہٹا دیا، اور نفرت ہے دو جہان کو لفظ یزید سے، زینب نے اس کا نام ہی گالی بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ جناب آؤ جناب، عقیل عباس بھائی ہے میرا، میرے بات خطاب فرمائیں گے۔ زینب نے اس کا نام ہی گالی بنا دیا، گالی بنا دیا۔ لو جی میں ماشاءاللہ 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 میرا پتر بڑا تو سونا بولیا ہے، تے چار مصرے میں تیری شفا واسطے پڑھنے لگا۔ خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا، خدا کا ناز محمد کا چین، سارے بولو خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا۔
بدن بغیر شہ مشرقین جیت گیا۔ علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا، یزید خود ہی پکارا، حسین جیت گیا۔ بھائی جان، بھیا صدقے جاواں، حیدری، علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا، یزید، امام حسین دی ماں وسدیاں رکھی، مولا کسے دا محتاج نہ کری، پاک بطول دا پتر وسدیاں رکھی، علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا، یزید خود ہی پکارا، رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب، رضائے ذات خدا کی، اور مرحب نو لمحہ پا ساڑی فرمائش تے میں نو نہیں ہوں، میں انجی پڑھنا، رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب، علی ولی ہے ولایت کی جیدہ زینب، وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے سیدہ زینب۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے۔ علی کی بیٹی کربلا سے شام جا رہی تھی، دل تھا میرا امام رضا پڑھنے پہ آج، مولا گواہ دل تھا، پھر کبھی میں آؤں گا، سپیکر ٹھیک ہوگا، پھر تسلی سے پڑھوں گا۔ علی کی بیٹی کربلا سے شام جا رہی تھی، پوچھ لیا، ناظم ممبر میرے پاس سے دیکھو، بھائی جان میرے پاس سے دیکھو پلیز، پوچھ لیا حسین نے، علی کی بیٹی کیا کرو گی، کیا کرنے جا رہی ہو؟ شہزادی نے کہا توحید کے عکاس کا عکاس لگوں گی، بابا کی شجاعت کا ہنر خاص لگوں گی۔ شبیر سے زینب نے کہا دیکھنا آ کے، میں شام میں پہنچوں گی تو عباس لگوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو میرا بچہ، شبیر سے زینب نے کہا دیکھنا آ کے، میں شام میں پہنچوں گی تو، سارے بولو، میں شام میں پہنچوں گی تو عباس لگوں گی۔ شام چلی گئی علی کی بیٹی، واپس آ گئی کربلا، پہلا قدم کربلا کی سرزمین پہ آیا، فاتح شام نے کہا حسین مبارک ہو، حسین مبارک ہو۔ امام نے کہا زینب کیا ہوا؟ علی کی بیٹی کہتی وجود ظلم و ستم کو مٹا کے آئی ہوں، علم یزید نگر پہ لگا کے آئی ہوں، وجود ظلم و ستم کو مٹا کے آئی ہوں، علم یزید نگر پہ لگا کے آئی ہوں۔ حسین تیری قسم ہے تمہارے قاتل کو میں اس کے گھر میں ہی عبرت بنا کے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین تیری قسم ہے تمہارے قاتل کو میں اس کے گھر میں ہی عبرت۔ خطاب کر رہی تھی علی کی بیٹی دربار شام میں، یزید نے سپاہیوں سے کہہ دیا کسی طریقے علی کی بیٹی کا خطاب بند کرو۔ اس جملے تے شیعہ ماں دا پتر نہ بولیا تو میں نے تکلیف ہو جانی، علی کی بیٹی کا خطاب بند کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ علی کی بیٹی نہیں، علی کی زبان ہے۔ پنڈ والے امام حسین دی ماں اے جھولی چائی کھلا تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ عظیم ازادارو امام حسین دی قسم تے تواڈے تے خاص کرم ہے پاکا دا، ایڈے مشکل جملے تے ایڈا سونا بولے ہو، تواڈی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ علی کی بیٹی نہیں، علی کی زبان ہے، اگر یہ بولتی رہی ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ انہوں نے کہا خطاب بند کیسے کریں؟ اس نے کہا مؤذن سے کہو آذان دے۔ اس نے کہا مؤذن سے کہو آذان دے۔
مؤذن سے کہا گیا، مؤذن کو دستہ اذان پہ آ گیا، جڑا بندہ ساری زندگی نہیں بولے اور میرے پاس بیٹھے، اس نے اذان شروع کر دی، مؤذن اذان کہتا رہا، علی کی بیٹی سنتی رہی، یہ اذان کہتا رہا، علی کی بیٹی سنتی رہی، یہ اذان کہتا رہا، علی کی بیٹی سنتی رہی۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس وقت علی کی بیٹی کو جلال آیا۔ شہزادی کہتی جسے اذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے۔ شاباش شاباش بھائی جان، مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، حسین دی ماں تو سلامت رکھے۔ چاچا اگلے مشرے تے کوئی اور بولے نہ بولے، تو سا بولنا ہے، گل سمجھ آوے تے میرے بولنا ہے۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس وقت علی کی بیٹی نے کہا جسے اذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے، اذان ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے۔ حیدری جسے اذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے، اذان ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے۔ میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی ہے، تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی ہے۔ فتح میری زمانے میں تمہیں ایسے سروکے گی، تمہاری قبر پہ ہر دور میں ہر نسل تھوکے گی۔ روتے اس لیے ہیں کہ جو ماں کی قبر پہ رات کے اندھیرے میں جاتی تھی وہ دن کی روشنی میں شرابیوں میں آ گئی۔ جو ماں کی قبر پہ، اس تو بڑا کوئی مصائب ہے؟ دسو بولو۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ ہے، میرا نہیں، زیدی صاحب نے کربلا گاہ میں شاہ لاہور کہا تھا، اس جملے تے مجلس ہی مک گئی، اللہ کرے میں تمہیں سمجھاوانا۔ زیدی صاحب آکھیائی معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا، شام غریبہ مسلمانوں نے اسی کی بیٹی کی چادر اتار۔ ایک واری ہائے ضرور کرو، ایک واری ہائے کرو، ایک واری سینے تے ہاتھ مارو۔ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا، شام غریبہ مسلمانوں نے اسی کی بیٹی کی چادر اتار لی۔ منہال نے پوچھا سجاد سے زمانہ پانی روتا ہے تو خون کیوں روتا ہے؟ سجاد نے کہا منہال جب میں زینب جیسی ماں کو ساتھ لے کے شام کے صدر دروازے پہ گیا ہوں، اس حرام زادے یزید کا حکم آیا علی کی بیٹی سے کہو انتظار کرے ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے۔ بڑی قبولیت والی مجلس ہے یار، ہر آنکھ میں آنسو ہے، ہر ہاتھ سینے پہ ہے، مولا مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ سجاد کہتے ہیں اس حرام زادے یزید کا حکم آیا علی کی بیٹی سے کہو انتظار کرے ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے، ابھی فحاشا عورتیں بازار میں نہیں پہنچی، ابھی بازار کے مکانوں کی چھتوں پہ پتھر نہیں آئے، ابھی شراب کے جام نہیں پہنچے۔ میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہائے نہ کرے۔ امام کہتے ہیں 3 دن میں بازار سجنے کا انتظار کرتا رہا، تیسرے دن اس حرام زادے کا حکم آیا علی کی بیٹی کو بازار لے آؤ۔ سجاد کہتے ہیں ادھر مغرب کا وقت ہوا، ادھر شام کا صدر دروازہ کھلا، ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا ادھر محمد کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا۔ سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے موت کی دعا مانگی جب میں نے دیکھا 1 لاکھ بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، فحاشا عورتیں ناچ رہی تھیں، لوگ ڈھول بجا رہے تھے، شرابیوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی مجھے چادر دے دو۔ ہائے حسین ہائے حسین ہائے۔ جی حوصلے سے ایک جملہ اور میں آخر، مولا مولا تیرا پرسہ قبول کر۔ شرابیوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی مجھے چادر دے دو، میں مباہلہ والی بطول کی بیٹی ہوں،
میں محمد کی نواسی ہوں، میں علی بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں ماں کی قبر پہ رات کے اندھیرے میں جاتی تھی، میرا فرشتوں سے پردہ تھا، میں کائنات کی سب سے بڑی، یار تو کیا سن کے روتا ہے، میں کائنات کی سب سے بڑی پردہ دار ہوں۔ اب جو ماتم کرنے آئے ہو وہ ماتم کی تیاری کرو۔ سجاد کہتے ہیں شام کے بازار میں ان حرام زادوں نے، مستورات اور مردوں نے دو گروہ بنا لیے، مرد تازیانے لے کے بازار میں آ گئے، عورتیں پتھر لے کے چھتوں پہ چلی گئیں، عورتوں نے پتھر مارے، مردوں نے تازیانے مارے۔ جب پتھروں کی بارش رکی، انہوں نے ہمیں اتنا مارا، میں نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا، میری ماں نے مجھے نہیں پہچانا۔ میری ماں کہتی تھی سجاد میں علی کی بیٹی۔ ایک جملہ اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا پنڈل یومن دسو، جب بھی کسی بازار میں ماں اور بیٹا کٹھے جائیں، بازار کا ہجوم بڑھ جائے، رش بڑھ جائے، اجتماع ہو جائے، بازار میں چلنے کی جگہ نہ رہے، تو بیٹا ماں سے کہتا ہے اماں گھبرانا نہیں، اماں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کوئی شیعہ ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے۔ بیٹا ماں چلے جائیں تو بیٹا کہتا ہے، بہن بھائی چلے جائیں تو بھائی کہتا ہے بہنہ گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں۔ شام کے بازار میں جب ہجوم بڑھا، رش بڑھا، اجتماع ہوا، چلنے کی جگہ نہ رہی، علی کی بیٹی نے سجاد کا دامن پکڑ کے کہا سجاد گھبرانا نہیں، سجاد میں تمہارے ساتھ ہو۔ سجاد کہتا تھا نانا تیرا دین بس۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بابا جی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔